مولا مجھے بچانا، مولا مجھے بچانا، یا رب بنا دے مجھ کو پے کر تو عاجزی کا، یا رب بنا دے مجھ کو پے کر تو عاجزی کا، یا رب بنا دے مجھ کو۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں۔ جتنے اسلام بھائی یہاں تشریف فرما ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد اس مقام پر جہاں پر یہ سنت و برا اجتماع ہوگا، نیچے جو میلاد حال ہے یہ وہاں پر یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ الکریم، تو وہاں ہم وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے کراچی کے اسلامی بھائی ہیں، ڈیف اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، نابینا اسلامی بھائی موجود ہیں، یا حیدرآباد سکھر وغیرہ کے اسلامی بھائی ہیں جو قریب قریب ہیں، تو وہ اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ابھی اس کی دعوت دے سکتے ہیں کہ کل جو نگران شورا کا سنت و برا بیان ہے اس میں وہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں آ کر یہاں شرکت کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوگی، تو دعوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک شخص جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اس کی ماں اسے برے کاموں سے منع کرتی تھی مگر وہ باز نہیں آتا تھا، وہ برے کاموں میں مبتلا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا۔ مثال کے طور پر بھائی جھوٹ بولنا، تو غیبت کرنا، تو چگلیاں کرنا، تو گالیاں دینا، آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلمیں دیکھنا، تو ڈرامے دیکھنا، گانے باجے جو ہے وہ سننا، اور فیس بک پر گندے مناظر دیکھنا، یوٹیوب پر وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ کرنا، تو یوں سمجھ لے آج کے دور کے حساب سے تو گناہوں میں مبتلا تھا۔ ماں اس کی سمجھاتی تھی کہ بیٹا گناہ مت کر، گناہ اچھی چیز نہیں ہے، رب کی ناراضی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں بہت سی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی تھی، کیونکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 3 دن میں جو ہے وہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پھر جو ہے اس کے ناک سے پانی آتا ہے، پھر وہ پانی پیپ خون میں بدلتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ پیپ میں بدل جاتا ہے، پھر جو ہے اس کا گوشت پوست جو ہے وہ سب جو ہے سوکھنے لگتا ہے، پھر اس میں کیڑے پڑتے ہیں، پھر کیڑے جو ہے اس کی چمڑیاں، اس کے گوشت، اس کی نسیں جو بھی کہہ لو یہ سب کھا جاتے ہیں۔ قبر کے اندر انسان کے جسم کا جو ہے وہ یہ حال ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر وہ ہڈیاں بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بربری بالکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر اس نے دیکھا کہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں قبرستان میں، اس نے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک ہڈی اٹھائی تو وہ اس کے ہاتھ میں بکھر گئی، جیسے ہڈی تھی اٹھائی تو بکھر گئی، وہ خاک ہو گئی ایک طرح سے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اور خود سے کہنے لگا کہ تیری ہلاکت ہو، تو برباد ہو، ایک دن تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا، کہ ایک دن تجھے بھی موت آ جائے گی، تجھے بھی قبر میں اتار دیا جائے گا، تیرا بھی گوشت پوست چمڑیاں وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، اور تیری ہڈیوں کا بھی ایک دن جو ہے یہی حال ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح بربری ہو جائے گی، اور وہ بھی بالکل ذرے ذرے ہو جائے گی۔ یعنی اس نے اس سے عبرت حاصل کی۔ اور جب تیرا جسم مٹی میں مل جائے گا، اس کے باوجود تو گناہوں میں مشغول ہے، یعنی اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ جسم کو تو ختم ہونا ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، اس کے باوجود اے بندے تو گناہوں میں مبتلا ہے، تو گناہوں سے باز نہیں آ رہا، تو گناہ نہیں چھوڑا۔ یہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں
مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول فرما لے، یعنی تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اور وہ رب کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی، اور توبہ یہی ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کان پکڑ لینا توبہ نہیں ہے، یا انگلی ناک پر پھیر لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے تقاضے ہیں، توبہ کی شرائط ہیں کہ جو گناہ ہے اس سے بیزار ہونا اور اقبال جرم کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے نا، پکی توبہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ گناہ مجھے نہیں کرنا۔ کوئی مثال کے طور پر جو ہے وہ نیٹ پر جو ہے وہ گندے مناظر دیکھتا ہے، تو اب وہ توبہ یوں کرے گا کہ یا اللہ اس سے بیزار ہو کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرے رب کی نافرمانی، پھر یہ نیت کرے کہ اب نہیں کروں گا آئندہ، اب اس کی یہ نیت ہے کہ آگے بھی دیکھوں گا، تو پھر توبہ نہیں ہے، پھر توبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو تو رب کے ساتھ مذاق کہا علماء نے، کہ امیر علیہ سنت بھی مدنی مذاکروں میں اس کی ہمیں سمجھاتے ہیں یہ کہ بندہ جو ہے وہ کسی کو ہاتھ رکھ دے اور پھر کہے یار معاف کر دینا، سوری اب لات آ رہی ہے، لات تو ماروں گا تم کو، تھپڑ جو مارا اس کی میں معافی مانگتا ہوں، اب میں تم کو لات ماروں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اب میں بدنگاہی نہیں کروں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں باپ کو جو ہے یا اللہ میں نے ستایا مجھے معاف کر دے، پھر کہتا ہے آگے بھی ستاؤں گا، آگے بھی جھوٹ بولوں گا، آگے بھی گالیاں دوں گا، تو اب یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نیت ہو کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جب یہ توبہ کر رہا ہے، پھر بعد میں اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے جس وقت، اس وقت اس کی پکی نیت ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اس کی ہوئی۔ پھر نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان پھر لگ جاتا ہے، پھر گناہ ہو گیا تو بندہ پھر توبہ کر لے رب کی بارگاہ میں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ توبہ کرتے وقت یہ ضرور ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو خیر اس نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر وہ نوجوان زرد چہرے اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ امی جان، بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اب کے دور میں تو غلام اس طرح نہیں ہوتے، لیکن پہلے کا دور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ غلام ہوتے تھے، تو وہ غلام بھاگ جاتا تھا، تو جب وہ پکڑا جاتا تھا یا واپس آتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ امی اگر غلام، بھاگا ہوا غلام جو ہے وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ اسے کھردرا لباس اور سوکھی روٹی دی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی یہ بھاگے ہوئے غلام کی سزا ہے کہ اپنے مالک سے بھاگ گیا، پھر وہ پکڑا گیا تو پھر اس کو سزا یہ دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو سوکھی روٹی دی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی تھا۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی میں بھی اپنی رب کی بارگاہ سے بھاگا ہوا ہوں، میں بھی رب کا بندہ ہوں، میں نے بھی اس رب کی نافرمانی کی، میں بھی اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں، تو اب میں پکڑا گیا ہوں گویا کہ، تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو، میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دو، مجھے بھی سوکھی روٹی دو۔ یعنی اس پر جو ہے وہ توبہ ایسی غالب آئی اور اس کو آخرت کی فکر ایسی ہوئی کہ اس نے اپنی والدہ سے یہ کہا، اور یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے، میرے بھی پاؤں باندھ دیے جائے، مجھے بھی سوکھی روٹی دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ ذلت کو دیکھ کر میرا مالک مجھے معاف کر دے۔ اب اس کو خوف یہ ہے کہ اگر میرے رب نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہے نا، بندہ گناہ کر کے جب توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو بندے نے تو توبہ کر لی لیکن اللہ معاف نہیں کرے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، رب چاہے تو معاف نہ کرے معاف رب چاہے تو یہ بھی تو ایک خوف کی بات ہے نا، یہ بھی تو ایک ڈر کی بات ہے۔ تو اب اس کو خوف تھا، اور ہمیں بھی یہ خوف ہونا چاہیے، یہ گناہ میں نے کر لیا، پھر بندہ کہتا میں توبہ تو کر لی، ارے توبہ کر لی پھر بھی خوف زدہ تو رہنا چاہیے نا، رب نے اگر قبول نہیں کی تو، رب ناراضی رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تم باندھ دو، مجھے تم سوکھی روٹی دو، غلاموں والا سلوک کرو جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، میری یہ ذلت دیکھ کر، میرا یہ حال دیکھ کر میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے اور میرا رب مجھے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اس کی ماں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی،
جب رات ہوتی تو وہ روتا اور آہو زاری شروع کر دیتا اور کہتا، اے دینار، اپنے آپ سے کہتا تو برباد ہو جا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تجھے اپنے آپ پر قابو نہیں؟ تو کس طرح اللہ پاک کے غضب سے بچ سکے گا؟ یہ پوری رات یہ کرتا رہتا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جو ہے وہ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی پوری رات۔ ایک رات اس کی ماں نے کہا، بیٹا اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور اتنی مشقت مت اٹھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ۔ ماں کو رحم آ گیا اس پر کہ اس کی کیا کیفیت ہو گئی ہے، کیفیت کیا ہو گئی ہے اس کی، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بس رو رہا ہے، رب سے معافی مانگ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، تو بیٹا اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور اتنی مشقت نہیں اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا، مجھے اسی حال پر رہنے دے، تھوڑی سی مشقت کے بعد شاید مجھے طویل آرام نصیب ہو جائے۔ یہ مشقت تو تھوڑی سی ہے جب تک زندگی ہے، پھر اس کے بعد جب موت آئے گی تو اللہ مجھ سے راضی اگر ہو جائے گا تو قبر میں مجھے آرام ملے گا، آخرت میں مجھے آرام ملے گا، جنت مجھے نصیب ہو گئی تو مجھے آرام اور راحت ملے گی، تو تھوڑی تکلیف مجھے اٹھا لینے دو۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ زندگی مختصر ہے، ہم تھوڑی مشقت اٹھا لیں، تھوڑی عبادت میں دل لگائیں، ریاضت کریں، نمازیں نہ چھوڑیں۔ فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس مشقت کو تھوڑا برداشت ہم کریں۔ سنت کے مطابق کھانا کھانے میں مشقت ہوتی ہے، سنتیں اپنانے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، نفس بھی رکاوٹ کرتا ہے، زلفیں رکھنے میں نفس رکاوٹ کرتا ہے، داڑھی رکھنے میں نفس رکاوٹ کرتا ہے، دینی لباس، مدنی لباس، سنتوں بھرا لباس پہننے میں نفس جو ہے وہ سستی دلاتا ہے، سنت کے مطابق سونے میں نفس سستی دلاتا ہے، گھومنے کا بھی دل ہوتا ہے، باہر جانے کا بھی دل ہوتا ہے، مناظر دیکھنے کا بھی دل ہوتا ہے، پکنک گاہوں پر جانے کا بھی دل ہوتا ہے، چوپالوں میں بیٹھنے کا بھی دل ہوتا ہے، گیدرنگ میں بیٹھنے کا بھی دل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑی سی یہ مشقت ہم اٹھا لیں، ہم تھوڑی مشقت اٹھا لیں، ہم سنتوں پر عمل کر لیں، ہم گناہوں سے بچ لیں، ہم بد نگاہی سے بچ جائیں، پکنک گاہوں سے بچ جائیں، فضول گیدرنگوں سے ہم بچ جائیں، اور تھوڑی مشقت اٹھائیں۔ پھر مرنے کے بعد رب راضی ہو گیا تو پھر قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، جنت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخرت جو ہے وہ طویل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، کہ مرنے کے بعد پھر کون سی مطلب کہ وہ موت آنی ہے، یوں دیکھے تو آپ ہے نا، پھر وہ آخرت ہی آخرت ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کتنی ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر میں جائے، اور سمندر کا جو پانی ہے، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے، اس میں سے ایک چونچ میں اپنی پانی لے، چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ یہ جتنا پانی آیا نا یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی یہ پورا سمندر آخرت کی زندگی، یہ سمجھ لیں، اتنی طویل زندگی، باقی دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، اور باقی پورا سمندر، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا۔ اور اسی طرح جو رب نے دنیا میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہے اس کی مثال بھی یہی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کتنی نعمتیں ہمیں رب نے دی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، اس وقت بیٹھے ہیں یہ بھی نعمت، دیکھ رہے ہیں یہ بھی نعمت، جو سن رہا ہے وہ بھی نعمت، جو سمجھ رہا ہے یہ بھی نعمت، یہ جو ہوا چل رہی ہے جس میں ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مفت میں ہمیں مل رہی ہے۔ پانی، کھانا، عزت، اولاد، گھر باری، ساری رب کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ ہم بیٹھے ہوئے یہ بھی نعمت، یوں دیکھ رہے ہیں یہ بھی نعمت، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی رب کی نعمت۔ بعضوں کے ہاتھ ہوتے اٹھتے نہیں ہیں، بعضوں کے پاؤں ہوتے چلتے نہیں ہیں، ان کو بھی صبر ہی کرنا چاہیے، ان کو بھی صبر کرنا چاہیے، لیکن رب نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ تو آخرت میں جو رب نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہے، تو دنیا میں کہ اس کی مثال یہی ہے کہ چڑیا اس سمندر سے پانی لے اپنی چونچ میں، تو یہ دنیا کی نعمت ہے، بقیہ پورا جو سمندر ہے اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ تو اس نے کہا، اس دینار عیار نے کہا کہ مجھے تھوڑی مشقت اٹھا لینے دو، کہ شاید جو ہے اس کے بعد مجھے ایک راحت ملے۔ اور مجھے کہنے لگا وہ شخص کہ مجھے ایسی سزا کا ڈر ہے کہ جس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی، مجھے خوف ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے اعمال ایسے ہیں، میں نے گناہ ایسے کیے، تو مجھے خوف ہے۔ ماں نے یہ سن کر کہا کہ اچھا بیٹا تھوڑا سا تو آرام کر لو، تھوڑا آرام کر لو۔ وہ کہنے لگا میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ کیا آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کیا ضمانت دیتی ہو؟ میرے پاس تو یہ ضمانت ہی نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو میں کیسے آرام کروں، مجھے کیسے سکون ملا؟ ہمیں بڑی نیند آتی ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں سو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اٹھانے والا، فجر میں بھی سو رہا ہے بھائی، زور میں بھی سو رہا ہے بھائی، اس کی تو نیند ہی، ہم کہتے ہیں ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی، ہماری تو تھکن بڑی لگی ہوئی ہے، ہمارا تو آرام ہی پورا نہیں ہو رہا، ہم تو آرام کے چکروں میں لگے ہوئے۔ دیکھو خوف خدا رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔
خوف خدا رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ میں آرام کیسے کروں؟ کیا تم میری مغفرت کی ضمانت دیتے ہو؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا؟ کیسے آرام کروں؟ اور کہنے لگا کون میری بخشش کی ضمانت دے گا؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل لوگ جنت کی جانب جا رہے ہوں اور میں جہنم کی طرف۔ ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو اس نے پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 پڑھی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس آیت پر یہ غور کرنے لگا، یہاں تک کہ سانپ کی طرح لوٹنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت ہو گئی، سانپ کی طرح لوٹنے لگا خوف خدا کے سبب، بالآخر یہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پکارا، اس کی ماں نے اس کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی ماں کہتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب کہاں ملاقات ہوگی؟ نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، اگر قیامت کے دن میں آپ کو نہ مل سکوں تو جو جہنم کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے نا اس سے پوچھ لینا۔ جو جہنم کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے اسلام بھائی، دیکھا آپ نے اس آدمی نے جسے دینار عیار کہا جاتا تھا، اپنی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے انجام پر غور کیا اور اپنے برے کاموں سے سچی توبہ کی، یعنی اس نے اپنا محاسبہ کیا، جائزہ لیا۔ ہم بھی اپنا جائزہ لینا، ہم یہاں پر آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ہم بیٹھے ہم جائزہ لیں کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی کیسے گزاری، کیا میری پچھلی زندگی نیکیوں میں گزری، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزری، نیکی کے کاموں میں گزری، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری، گناہوں سے بچتے ہوئے گزری؟ تو جب ہم اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، جھگڑے، گالیاں، لڑائیاں، تیری میری بدنگاہیاں،
طرح طرح کے ہم نے گناہ کیے. نمازیں قضا, فجر میں سوئے پڑے تو ظہر کی جماعت نکل گئی تو عصر کا پتہ نہیں ہے تو مغرب کا پتہ نہیں ہے, نمازیں قضا کر رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, سنتوں سے دور ہے, گیدرنگوں میں بیٹھ رہا ہے, ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے, پکنک گاہوں پر جا رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. ارے ایسی زندگی میں نے گزاری. اتنی عظیم نعمت زندگی کی ہمارے رب نے ہم کو عطا کی, ایمان کی نعمت ہمارے رب نے ہم کو عطا کی, وقت کی نعمت ہمیں ہمارے رب نے عطا کی کہ وقت جو ہے یہی تو ہمارا کیپٹل ہے, وقت ہی تو ہماری پونجی ہے. اور کیا ہے, لوگ اپنا کیپٹل مال کو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو جمع پونجی ہے, اتنی زمین میرے پاس ہے, اتنی جائیداد میرے پاس ہے, اتنے مکانات میرے پاس ہے, اتنا تولہ سونا ہے میرے پاس, تو اتنا چاندی ہے میرے پاس, تو اتنے ہیرے ہیں میرے پاس, تو اتنے جواہرات ہیں میرے پاس, تو اتنا کیش ہے میرے پاس, تو اتنے کی میں نے BC بھری ہوئی ہے, تو اتنا جو ہے میرے پاس بینک میں رکھا ہوا ہے, تو میری جو دکان ہے اس میں جو میرے پاس مال ہے تو وہ اتنے کا میرے پاس مال ہے, تو اتنا میں اس سے مانگتا ہوں, تو اتنا میں اس سے مانگتا ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میرے پاس اتنا پیسہ ہے. بھائی یہ تو موت آئے گی, روح جسم سے نکل جائے گی, تو پھر کسی کوئی بھی چیز بندے کے کام میں تھوڑی آئے گی. نہ اس کی زمین اس کے کام آئے گی, نہ جائیداد اس کے کام آئے گی, نہ سونے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ چاندی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ اپنے محل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ اپنے جواہرات سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, کسی چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو بھائی یہ ہماری پونجی نہیں ہے, یہ ہمارا کیپٹل نہیں ہے. وقت ہماری پونجی ہے, وقت کیپٹل ہے. وقت یہ وقت ہے نا جو اللہ نے ہمیں دیا, جو یہ لمحے گزر رہے ہیں, جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر بیان سن رہے ہیں, یہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, درست استعمال کر رہے ہیں کہ اس وقت سے ہم اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. یہی تو ہے. اب اتنا وقت ہمارا برباد ہو گیا, کسی کی عمر 30 سال ہو گئی, کسی کی 35 سال ہو گئی, کسی کی 40 سال ہو گئی, تو کوئی 50 سال پر پہنچ گیا, تو کسی نے 50 کو کراس کر دیا, کوئی 60 کے قریب پہنچا ہوا ہے. لو بھائی اتنی بڑی زندگی ہماری گزر گئی, ارے ہم نے کیا اتنا وقت میرا ضائع ہو گیا. بندہ اس پر تو افسوس کرتا ہے کہ امی کہتی تھی, ابو کہتے تھے, بھائی بیٹا پڑھ لے, بیٹا لکھ لے, بیٹا کچھ کر لے تو تجھے کام آئے گا, کوئی ہنر سیکھ لے تیرا مستقبل سنور جائے گا. بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو یار ماں کی نہیں مانی, ہنر نہیں سیکھا, کوئی میں نے تعلیم حاصل نہیں کی, میں نے اپنا یار سارا وقت گزار دیا, کاش میں نے بھی کوئی ہنر سیکھ لیا ہوتا, کاش میں نے بھی پڑھ لیا ہوتا, کاش میں بھی ڈاکٹر بن گیا ہوتا, کاش میں بھی انجینئر بن گیا ہوتا, آج میرے پاس بھی ڈگری ہوتی, آج میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, آج میرے پاس بھی جو ایک بڑا گھر ہوتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے, بندہ یہ نہیں سوچتا بندہ کہ اگر میری موت آ گئی تو میرے پاس ایسے عمل ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنے والے عمل کیے ہوں, میرے پاس نیکیاں ہیں کہ جس سے مجھے آخرت کی نعمتیں ملے گی, میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے میں جنت میں جاؤں گا. اس کے متعلق غور نہیں کرتا. تو بھائی یہ غور کرنا ہے, کتنا وقت میرا چلا گیا, یہ غور کرنا ہے, یہ محاسبہ کرنا ہے, اور میری کیفیت کیا ہے, اور اب میرے پاس وقت کتنا بچا ہے. بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس وقت کتنا بچا ہے. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا سال گزر رہا ہوتا ہے, جب اس کو امتحان دینے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی 8 مہینے تو میں نے بغیر پڑھے گزار دیے, اب 4 مہینے بھائی پڑھ لو, امتحان آنے والے, 4 مہینے میں کچھ کر کے پاس کر لوں, بھائی اب جو وقت ملا اس کو میں کر لوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ پچھلے اس سے جو ہے, یہ پچھلے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنا, محاسبہ کرنا, اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. دیکھیں کوئی فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, اسکول میں فیل ہو گیا, وہ 5ویں کلاس میں تھا یا 10ویں کلاس میں تھا, کسی بھی کلاس میں تھا, وہ فیل ہوا. اب اس کے پاس اب دوبارہ پڑھے گا, یہ سال اس کا چلا گیا, سال اس کا برباد ہو گیا. ایسا ہی ہے نا بھائی, یہی ہے, ایک سال چلا گیا نا, دوبارہ اس کو سال تو نہیں ملے گا, ہے نا. 2020 چلا گیا, اب 2020 واپس آئے گا. 2019 چلا گیا, کیا 2019 واپس آئے گا؟ 2018 چلا گیا, 2018 واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. جو چلا گیا وہ چلا گیا. لیکن میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے, میرے رب کا کرم اتنا بڑا, وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا ارحم الراحمین ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں, جو اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں, اس سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے, تو اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ہاں, یہ رب کی رحمت ہے, گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا, جبکہ اس کی توبہ جو ہے پکی توبہ, سچی توبہ. جو توبہ کے متعلق ہم نے ابھی بات کی کہ توبہ کس کو کہتے ہیں, کہ اس کو ندامت ہو, اس کو افسوس ہو. ہاں, تو یہ رب کی رحمت ہے, یہ رب کی رحمت ہے. تو میرے پیارے اسلام میں سچی توبہ کریں, اپنی سابقہ زندگی سے, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور دیکھیں جو توبہ کے تقاضے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اب مثال کے طور پر اس نے جو ہے کسی نے شراب پی تھی,
تو اب سچی توبہ کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے گناہ جس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی. یعنی کسی کا اس نے بھائی 1000 روپیہ کھا گیا تھا، اب بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، اب میں پیسے کسی کے بھی نہیں کھاؤں گا لیکن اس کو دوں گا بھی نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، اس کو واپس دینے ہوں گے. توبہ تب پوری ہوگی نا کہ 1000 اس کا لیا ہے تو اس کو 1000 واپس دینا بھی ہے، تب اس کی توبہ پوری ہو. اب کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو جاڑا تھا، بندہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن جس کو تکلیف پہنچائی تھی، جس کو دکھ دیا تھا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی تم کو میں نے مارا تھا، مجھے معاف کر دو یار، تم مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے، ماں باپ کا دل دکھایا تھا، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ ماں میں نے تیرا دل دکھایا تھا، والد صاحب میں نے تم آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کو تکلیف دی تھی، آپ کی بات نہیں مانی تھی، اور آپ پر میں چیخا تھا، آپ پر میں چلایا تھا، آپ مجھے معاف کر دو، ہے نا. یہ معافی بھی مانگنی پڑے گی. نماز قضا کی تھی تو اس کو نماز جو چھوڑ دی تھی اس کو قضا کرنی ہے. نمازیں جو چلی گئی تو اس کی توبہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے کہ میری یہ نمازیں چھوٹ گئی، لیکن حساب لگا کر وہ نمازیں اس کو دو پڑھنی ہے، اس کو قضا کرنی ہے، صحیح نا. تب وہ جا کر اس کی توبہ یہ پوری ہوگی. یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہے. ہاں، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی تو وہ پھر جو ہے اس پر رب کی بارگاہ میں بندہ سچی توبہ کر لے. کسی کی غیبت کی تھی تو اب کیا کریں بھائی، اس کی غیبت کی تھی. اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے، گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے جب ڈیف تو اشاروں میں، اور بھائی کون سی صرف ڈیف ہی نہیں، کون سی گیدرنگ ایسی ہے جہاں غیبت نہیں ہوتی. دو بیٹھے ہوتے، تیسرے کی برائی کر رہے ہوتے، چوتھے کی برائی کر رہے ہوتے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس میں بدبو آتی ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ارے اس نے تو یہ کرتا ہے، ارے یہ تو یہ کرتا ہے. او بھائی اس کے عیب سے پردے اٹھا رہے ہوتے ہیں، او بھائی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہے، او بھائی چگلیاں چل رہی ہوتی ہے. تو اب وہ کس کس کی ہے غیبتیں؟ تو بھائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور بندہ اتنی نیکیاں کرے، اتنی نیکیاں کرے، اتنی نیکیاں کرے کہ بروز قیامت ان کو ظاہر ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی بروز قیامت وہ اپنا حق لے گا، اور حق میں اس کو نیکیاں دینی پڑے گی. نیکیاں ہیں کتنی؟ اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہ اس پر تھوپے جائیں گے، یہ سب ہوگا. تو اتنی مطلب نیکیاں کرے کہ سب کو ان کی نیکیاں دینے کے بعد، اس کے حق کے بدلے نیکیاں دینے کے بعد، اس کے بعد اتنی نیکیاں ہوں کہ جنت میں چلا جائے. یہ بھی کتنی ڈرانے والی بات ہے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. تو میرے پیارے اسلام بھائی جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور آئندہ نیک بننے کی نیت کریں کہ اب جو ہو گیا اللہ معاف کرے مجھے، اور جو توبہ کے تقاضے میں نے بتائے وہ پورے کیے جائیں. لیکن اب جو ہے مجھے گناہوں سے بچنا ہے. میرے پاس جو زندگی بچی ہے اسے مجھے نیکیوں میں گزارنا ہے، سنتوں پر عمل کر کے گزارنا ہے، ٹھیک ہے نا، دینی کاموں میں مجھے گزارنا ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی، اب بدنگاہی نہیں کرنی، اب بد کلامی نہیں کرنی، اب نماز نہیں چھوڑنی، اب سنتیں نہیں چھوڑنی، اب نیکی کے کام نہیں چھوڑنے. یہ نیت کریں یہاں پر اسلام میں. کون نیت کرتا ہے کہ اب میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا ہم کو انشاءاللہ. اور ظاہر ہے جب ہمیں نیکیاں کرنی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، زندگی نیکیوں بھری گزارنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے. دیکھیں اس کا طریقہ یہ، بندے میں تبدیلی کب آتی ہے؟ بندہ کہتا ہے میرے میں تبدیلی نہیں آتی. بھائی تبدیلی جیسے بیان سنا تو ذہن بنتا ہے کہ نہیں یار اب زندگی مجھے اچھی گزارنی، لیکن باہر گئے تو پتہ چلا، یہاں سے اجتماع سے گئے تو پھر وہی حالت ہو گئی، وہی انداز ہو گیا، وہی گفتگو ہو گئی، تبدیلی نہیں آتی. نہیں نا، یہ ہے نا، یہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟ یار میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. اب تبدیلی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ. آپ توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ نیت کریں گے کہ ان جو وجہ ہے نا اس کو میں اس پر غور کروں گا. مین وجہ جو ہے تبدیلی نہ آنے کی صحبت ایک بڑی وجہ ہے کہ بندہ صحبت جیسی اختیار کرتا ہے نا، جیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنا. اگر تبدیلی چاہیے، نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں نیک بننا چاہتا ہوں، نیک نہیں بن پا رہا. آپ میں کون نیک بننا چاہتا ہے؟ میں تو بننا چاہتا ہوں، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. سب نیک بننا چاہتے ہیں نا. تو خواجہ صاحب سے اس نے پوچھا اچھا نیک بن نہیں پا رہا، تو خواجہ صاحب سے پوچھا کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، بن نہیں پا رہا، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے. نیکوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے. ایک شخص آیا کہتا ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ چھوڑے نہیں چھوٹتے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ نہیں چھوٹتے، کیا کروں؟
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہ گاروں کی صحبت چھوڑ دو، گناہ چھوٹ جائیں گے۔ نمازی بننا چاہتے ہیں نمازیوں کی صحبت اختیار کریں، سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، تقوی چاہتے ہیں متقیوں کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ یہ گیدرنگیں چھوڑ دیں جس میں جھوٹ، غیبتیں، گالیاں، جھگڑے، گندی باتیں اور پتہ نہیں کتنی خرابیاں اور کتنی نحوستیں جس میں ہے، یہ چھوڑ دے میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ گیدرنگیں اچھی صحبت اختیار کرے بس۔ اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ہمارے درمیان، جی ہاں مدنی ماحول ہے ہمارے درمیان۔ کتنا پیارا مدنی ماحول ہے، کتنا مشکبار مدنی ماحول ہے، کتنا سونا مدنی ماحول ہے۔ جو اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ سنتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، اسے اپنی قبر کی فکر ہو جاتی ہے، اسے جنت کی تیاری کی فکر ہو جاتی ہے، اسے جہنم کا خوف نصیب ہوتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ اتنا پیارا یہ مدنی ماحول ہے۔ تو اس مدنی ماحول کو اپنانا ہے انشاءاللہ، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، مدنی کورسز کرنے ہیں، فیضان نماز کورس ہوتا ہے، نماز سیکھنی ہے، اصلاح اعمال کورس کرنا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، 8 دینی کام کورس، یہ بھی انشاءاللہ کریم ہمارا ہوگا کہ نیکی کی دعوت ہمیں ڈیف میں کیسے دینی ہے، نابینا اسلامی بھائیوں میں ہمیں نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے۔ تو یہ کورس جب ہو تو یہ کورس بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے جس میں ڈیف اسلام بھائی آ کر زیارت کرتے ہیں، نابینا اسلام بھائی آ کر پڑھتے ہیں، تو مجھے اس روزانہ اس میں شرکت کرنی ہے اور یہ پڑھنا، یوم تعطیل اعتکاف کرنا، یعنی 8 دینی کام جو ہمارے اس میں ہمیں پابندی کرنی ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کرنی ہے، مدنی مذاکرہ ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب بھی صحبت اختیار کرنی ہے دعوت اسلامی کی صحبت، دعوت اسلامی والوں کی صحبت، دور نہیں بھاگنا، دور نہیں بھاگنا کہ اب یہ آ رہے ہیں نیکی کی دعوت دینے تو وہ دور سے آئے بھائی اجتماع میں لے جائیں گے، ارے بھائی یہ تو ابھی مدنی قافلے کی دعوت، ارے یہ تو ابھی کورس کی دعوت دیں گے، بھائی نیکی کی دعوت دے رہے نا، ہے نا۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پر پیارا ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں سے دور بھاگتا ہے بھائی، تو کیوں بھاگتا ہے؟ یہ تو تجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے، تو بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے جنت میں نہیں جانا، مجھے جہنم کی طرف جانے دو، چھوڑ دو مجھے۔ گویا کہ ہمارا انداز یہ ہوتا ہے، وہ بھائی یہ آ گئے جنت میں لے جائیں گے، بھاگو بھائی جہنم میں جانا۔ بھائی دعوت اسلامی والے تو جنت میں جانے والے کہاں بھی بتاتے ہیں نا، تو ہم دور سے دیکھ کر یہ مثال بھی دے رہا ہوں کہ گویا کہ ہم یہ کرو، یہ آ گئے یہ جنت میں لے جائیں گے، وہ بھاگو 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 ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ یہ کون سا انداز ہے بھائی، یہ کون سا انداز ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ الکریم، ہمیں انشاءاللہ مرشد کے پیچھے پیچھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو نیت کر لیں ہم اچھی صحبت اپنائیں گے، نیت کر لیں انشاءاللہ اچھی صحبت اپنائیں گے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا ہمیں انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا جائزہ لیں اپنا، اب غور کریں، ہم دوسروں کا تو جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک میں نے کیا بتایا، تبدیلی نہ آنے کی وجہ بری صحبت، تبدیلی چاہیے اچھی صحبت اپنائیں۔ دوسرا اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ میرے اندر خرابیاں کیا ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کون کون سے ایسے گناہ ہیں جس میں پڑا ہوا ہوں۔ اپنی خرابیوں پر غور کریں نا، دوسروں پر غور کر رہے ہیں، دوسروں کی خرابیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا وہ ویسا، اور بھائی خود بھی تو دیکھ تو کیسا، تو کون سا اچھا، ایک نماز تو نہیں پڑھتا، سنتوں پر عمل تیرا نہیں ہے، نیکی کی دعوت تو نہیں دیتا، اجتماع میں تو نہیں آتا، قرآن پاک کی زیارت تو نہیں کرتا، کورس تو نہیں کرتا، مدنی قافلے میں تو سفر نہیں کرتا، فلمیں تو دیکھے، ڈرامے تو دیکھے، یہ اتنے بڑے بڑے میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ جائزہ لیں۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت نے 27 نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے اسپیشل پرسنس کے لیے دیے۔ تو یہ نیک اعمال کے رسالہ روز پور کرنے کی نیت کر لیں کہ اسے روزانہ بھرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ رسالہ حاصل کریں گے، اس کو بھریں گے تو تبدیلی آئے گی، ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور اپنی پیورٹیز کو بدلیں، ترجیحات کو بدلیں۔ ہم نے دنیا کو اول ترجیح پر رکھا ہے، دنیا کے کاموں کو، دنیا کی ترقی کو، دنیا کے مستقبل کو ہم نے آگے رکھا ہے کہ بھائی دنیا نہیں چھوڑنی ہمیں، چاہے نماز چھوٹ جائے، چاہے اجتماع چھوٹ جائے، چاہے مدنی قافلہ چھوٹ جائے، چاہے نیکی چھوٹ جائے، چاہے ثواب چھوٹ جائے، چاہے اجر چھوٹ جائے، دنیا نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دکان تو کھلے گی بھائی، اجتماع میں ٹائم پر آئے نہیں ہے، دکان پر وہ ٹائم پر پہنچ رہا ہے، تو بھائی ترجیحات کو بدلیں۔ فرسٹ پیورٹی پر
اوپر جو ہے وہ دین کو رکھیں، اسلام کو رکھیں، شریعت کو رکھیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام، دین، شریعت اور سنت کے مطابق وقت گزارنا ہے۔ ہاں فرسٹ اس پر اجتماع کا ٹائم آ گیا تو اب کوئی کام نہیں کرنا، مدنی قافلے میں جانا ہے تو اب کوئی کام نہیں کرنا، نیکی کی دعوت کا ٹائم آیا، نماز کا ٹائم آیا، فرائض کا ٹائم آیا، اب مجھے کچھ نہیں کرنا، بس جو مجھ پر فرائض ہیں، جو مجھ پر واجبات ہیں اس پر مجھے پہلے عمل کرنا۔ فرسٹ پیورٹی پر دنیا رکھیں، فرسٹ پر کیا رکھنا ہے؟ آخرت، اسلام، دین، شریعت کو فرسٹ پر رکھنا ہے۔ تو اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ الکریم دین، اسلام، شریعت، سنت ہمارے لیے سب کچھ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے، لیکن بدقسمت یہ کہ نہیں ہے، بدقسمت یہ کہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اوپر رکھیں، اس پر عمل کرنے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ کوئی امامہ باندھنے میں شرم آ رہا ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آ رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے، اللہ کے بندے ہو کیا گیا؟ قبر میں کیا کرے گا؟ قبر میں کیا کرے گا تو یہ بتا نا، کیا قبر میں جس سے تو شرما رہا ہے سنت پر عمل کرنے سے، داڑھی رکھنے میں شرما رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، مولانا بول دیں گے، یہ بولے آقا کی سنت ہے، یہ جن سے تو شرما رہے قبر میں کام آئیں گے تجھے؟ قبر میں کام آئیں گے تجھے؟ نہیں، قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے تشریف لائیں گے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا تو کہ یہ تو میرا غلام نہیں ہے، یہ تو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، یہ تو میرے انداز پر نہیں چلتا تھا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائی؟ دیکھیں 3 سوال سب سے ہوتے ہیں قبر میں، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، صحیح ہے، ہوتے نا، یہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، دین اسلام ہے۔ کیا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی؟ کھل جائے گی؟ 2 سوال پر کھل جائے گی؟ اس نے بولا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی؟ کھل جائے گی؟ نہیں کھلے گی۔ اب تیسرے سوال پر ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ تیسرے سوال پر فیصلہ ہوگا کہ جنت کی کھڑکی کھلے گی کہ نہیں کھلے گی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جو کافر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اس کو قبر اس کو شبیہ دکھا دی جاتی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو گناہ گار مسلمان ہوتا ہے تو مدینہ پاک اور اس کی قبر کے درمیان کے حجابات اٹھتے ہیں، وہاں سے دیدار کروایا جاتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے نا اس کی قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں۔ ہاں اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں۔ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، اس پر کرم ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ غلام رسول، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہمیں یہ بننا ہے۔ لوگ ہمیں عاشق رسول بلے گئے، لیکن ہمیں تو غلام مصطفیٰ کہنا ہے نا اپنے آپ کو، ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہمیں بننا ہے۔ غلام آقا کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ آج نیت کر لیں یہاں آ کر کہ ہم انشاءاللہ الکریم بس میں اور میری دعوت اسلامی، بس اور کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ اور مدنی قافلوں میں سفر انشاءاللہ، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت انشاءاللہ، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ اور فیضان نماز کورس کی نیت کون کون کرتا ہے؟ نماز سیکھنی ہے، نماز درست کرنی ہے بھائی، نماز، فیضان نماز کورس 7 دن کا، ڈیف میں بھی ہوتا ہے، نابینا کا بھی ہمارے ہوتا ہے الحمدللہ، معذور اسلامی بھائیوں کا بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ تو فیضان نماز کورس کر لیں، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے۔ نماز سیکھیں بھائی، قرآن سیکھیں، دین کے احکامات ہم سیکھیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، تو نماز کے شرائط کیا ہے، تو پاکی کے مسائل وغیرہ وغیرہ نیت کر لیں انشاءاللہ، طہارت کیا ہے اس کے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو کون کون نیت کرتا ہے فیضان نماز کورس کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سنت و بری زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائیں، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرسٹ پیورٹی پر ہم اپنی آخرت کو رکھیں، دین کو رکھیں، شریعت کو رکھیں، اسلام کو رکھیں، سنت کو رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنا جائزہ کرنے والے بنیں، اور بس ہمارا ہر لمحہ، ہر گھڑی جو بھی ہے، یہ سب جو ہے اپنے رب کے لیے گزرے،
اپنے رب کی رضا کے لیے گزرے. بس ایسی زندگی اللہ ہم کو نصیب کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.